نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے، یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ سکیں، اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، پس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔